بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ توابین۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ رمضان سن 64 ہجری میں عبداللہ بن یزید انصاری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کا حاکم مقرر ہو کر آیا، اور انہی ایام میں مختار بن ابو عبیدہ بھی کوفہ میں آیا۔ مختار نے کوفہ میں آ کر لوگوں کو خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اس کام کے لیے سلمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن ابھی اس کام کے لیے مناسب موقع نہیں آیا۔ مختار نے کہا کہ سلیمان ایک پست ہمت آدمی ہے، وہ لڑائی سے جی چراتا ہے۔ مجھ کو امام مہدی محمد بن الحنفیہ برادر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور خون حسین رضی اللہ عنہ کا معاوضہ ان کے قاتلین سے لو۔ لوگ یہ سن کر مختار کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے۔ یہ خبر جب عبداللہ بن یزید کوفی کو پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مختار اور اس کے معاونین اگر خون حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ قاتلین حسین سے لینا چاہتے ہیں تو اس کام میں ہم بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کارروائی ہمارے خلاف کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ سلیمان بن سرد اور اس کے ہمراہیوں نے اعلانیہ ہتھیار خریدنے شروع کر دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور یکم ماہ ربیع الثانی سن 65 ہجری کو سلیمان بن سرد نے کوفہ سے نکل کر مقام نخیلیہ میں قیام کیا اور 17,000 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ نے مخالفت نہیں کی۔ مختار چونکہ الگ اپنی جماعت کے تیار کرنے میں مصروف تھا، حالانکہ مقصد سلیمان بن سرد کا بھی وہی تھا جو مختار ظاہر کرتا تھا، لہٰذا بعض شرفائے کوفہ کی تحریک سے عبداللہ بن یزید نے مختار کو پکڑ کر قید کر دیا۔ سلیمان بن سرد 5 ربیع الثانی کو نخیلہ کو 70,000 کی جمعیت کے ساتھ حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سلیمان سے کہا کہ قریباً تمام قاتل حسین تو کوفہ میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اور کہاں قاتلین حسین کی تلاش میں جا رہے ہو؟ سلیمان بن سرد نے کہا کہ یہ لوگ تو سپاہی تھے جن کو حکم دینے والا سردار ابن زیاد تھا، لہٰذا اصل قاتل وہی ہے، اور سب سے پہلے ہم کو اسی کی گردن مارنی چاہیے۔ اس سے فارغ ہو کر باقی لوگوں کو درست کرنا بہت آسان کام ہے۔ نخیلہ سے روانہ ہو کر یہ لوگ کربلا پہنچے۔ وہاں مقتل حسین رضی اللہ عنہ اور مدفن حسین رضی اللہ عنہ پر، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش بے سر مدفون تھی، خوب روئے دھوئے اور ایک دن رات قیام کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ کوچ و مقام کرتے ہوئے عین الوردہ کے مقام پر پہنچ کر مقیم تھا۔ عین الوردہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر سن کر عبید اللہ بن زیاد نے، جو موصل میں بحیثیت گورنر موصل مقیم تھا، حسین بن نمیر کو 12,000 فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سلیمان بن سرد 21 جمادی الاول سن 65 ہجری کو عین الوردہ کے مقام پر پہنچا تھا۔ 5 روز کے انتظار کے بعد 26 جمادی الثانی کو حسین بن نمیر بھی عین الوردہ پہنچ گئے۔ اسی روز لڑائی شروع ہوئی۔ شام تک لڑائیوں میں شامیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن رات نے حائل ہو کر ان کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن صبح کو 8,000 کا ایک کمکی لشکر، کمکی کسے کہتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ ایسا لشکر جو کہ پیچھے آتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، بیک اپ پہ جو لشکر ہوتا ہے نا، بیک اپ، اچھا، وہ بیک اپ، اوکے، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ کمکی لشکر شامیوں میں آ ملا اور جو ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ آج بھی نماز فجر سے مغرب کے وقت تک خوب زور و شور کی لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رات دونوں لشکروں نے امید و بیم میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کا بھیجا ہوا 10,000 کا ایک لشکر شامیوں کی مدد کے لیے آ گیا، اور آج بھی صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، لیکن سلیمان بن سرد اور تمام بڑے بڑے سردار کوفیوں کے کام آئے۔ بہت ہی تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے۔ بقیت السیف سردار اپنے بچے ہوئے آدمیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں وہاں سے چل دیے۔ حسین بن نمیر نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ سلیمان بن سرد اور ان کے ہمراہیوں کو توابین کے نام سے پکارتے تھے، یعنی ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ
بے وفائی کر کے ان کو قتل کرانے کا جرم کیا. توابین، اچھا توابین کے من کو کیا ہوتے ہیں سر؟ توابین کے من کو طائب ہو کر تلافی کے در پہ کی. سوری کیا کہہ رہے سر؟ اگلی لائن میں ہے نا، پھر اس سے تائب ہو کر تلافی کی طرف توبہ. صحیح، یعنی ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو قتل کرانے کا جرم کیا، پھر ان سے تائب ہو کر تلافی کے در پہ ہوئے. اچھا تائب ہو کر، اوکے اوکے ٹھیک ہے، تائب ہو کر تلافی کے در پر ہوئے. اسی لیے جنگ عین الوردہ کو جنگ توابین بھی کہتے ہیں. یہ لوگ کسی سلطنت کی باقاعدہ فوج نہ تھے، بلکہ بطور خود جمع ہو کر ابن زیاد کے قتل کرنے کو گئے تھے، اور خود بہت سے قتل اور تھوڑے بچ کر واپس آئے. جنگ خوارج. اچھا اس میں سر یہ خوارج اور معتزلہ، اس میں آگے معتزلہ کا ذکر بھی آئے گا یا خوارج کا؟ اس میں یہ بھی اسی گروہ میں سے کچھ نکلا تھا جو معتزلہ کہتے ہیں. دیکھیں یہ جو خوارج ہیں، خوارج یہ ہر جی زمانے میں ہوتے ہیں. خوارج سے مراد ہر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کرتے ہیں، باغی ہوتے ہیں. اچھا جو معتزلہ ہیں وہ ایک الگ فرقہ ہوتا ہے، وہ عقیدے کے چیپٹر میں ہے. وہ بنو امیہ کی تقریباً ہارون الرشید کے بعد آئیں گے. ہارون الرشید ایک بنو امیہ کا خلیفہ تھا، معتصم باللہ، اور وہاں پر جا کر آئے گا. اچھا وہاں پہ جا کے ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں خوارج جو ہیں. جی جی. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. ادھر مقام عین البردہ میں گروہ توابین مصروف جنگ تھا. ادھر بصرہ میں خوارج جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کا گورنر عبداللہ بن حرس تھا. بصرہ اور بصرہ سے باہر کے خوارج نے مقام دولاب علاقہ احواز میں مجتمع ہو کر خروج کیا. عبداللہ بن حرس نے مسلم بن عبیس بن کریز بن ربیہ کو خوارج کی سرکوبی پر مامور کیا. مسلم بن عبیس اپنا لشکر لے کر مقام دولاب میں پہنچا. خوارج نے نافع بن ارزق کو اپنا سردار اور سپہ سالار بنایا. ماہ جمادی الثانی سن 65 میں نافع بن ارزق اور مسلم بن عبیس کا مقابلہ دولاب میں ہوا. مسلم اور نافع دونوں سپہ سالار مارے گئے. اہل بصرہ نے مسلم کی جگہ حجاج باب کو، اور خوارج نے نافع کی جگہ عبداللہ بن ماحوز تمیمی کو سردار بنایا. بڑے زور کی لڑائی جاری تھی کہ اہل بصرہ کا امیر مارا گیا. انہوں نے حارث بن زید کو امیر بنایا. آخر خوارج کو فتح ہوئی. حارث بن زید بقیت السیف لشکر بصرہ کو لیے ہوئے لڑتا پھرتا احواز کی طرف روانہ ہوا. خوارج اس میدان میں چیرہ دست ہو کر بصرہ کی طرف چلے. خوارج کی اس فتح اور لشکر بصرہ کی تباہ حالی کا حال اہل بصرہ کو معلوم ہوا تو ان کو سخت ملال ہوا. فوراً ایک تیز رفتار قاصد نے یہ خبر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پہنچائی. عبداللہ بن زبیر نے محلب بن ابی صفرہ کو امیر خراسان اور عبداللہ بن حرس کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر کے حرس بن ربیہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا. جب حرس بن ربیہ نے بصرہ کی عمارت کا کام سنبھالا اور محلب بن ابی صفرہ یک کے بعد دیگرے نے خراسان کی طرف جانے کا عزم کیا تو خوارج کا لشکر بغاوت کا سیلاب بصرہ کے قریب پہنچ گیا. حرس بن ربیہ نے احنف بن قیس کو خوارج کی روک تھام اور مقابلے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنانا چاہا. احنف نے کہا کہ اس کام کے لیے محلب بن ابی صفرہ سب سے بہتر شخص ہے. محلب نے کہا کہ میں خراسان کی حکومت پر مامور ہو کر جاؤں گا، لیکن اس خدمت میں انجام دہی سے بھی مجھ کو انکار نہیں، بشرط یہ کہ بیت المال سے ضروریات جنگ کے لیے مجھ کو کافی روپیہ اور سامان دیا جائے، اور جو علاقہ میں خوارج سے چھینوں وہ میری جاگیر قرار دیا جائے. حارث بن ربیہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور محلب اہل بصرہ سے 12,000 انتخابی جنگجو ہمراہ لے کر خوارج کے مقابلے کو روانہ ہوا. خوارج نے خوب جم کر اور جی توڑ کر مقابلہ کیا. کئی مرتبہ خوارج نے اہل بصرہ کے منہ پھیر دیے، لیکن محلب کی ذاتی بہادری اور تجربہ کاری نے اہل بصرہ کو سنبھال لیا. خوارج کو بھی شکستیں ہوئیں، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھال کر مقابلے پر مستعد ہو گئے. بالآخر کئی لڑائیوں کے بعد خوارج پسپا ہو کر کرمان اور اصفہان کی طرف چلے گئے. محاصرہ قرقیسہ
اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مروان بن حکم کی امارت و خلافت سے پہلے قرصرین کی حکومت ظفر بن حارث کے ہاتھ میں تھی۔ مروان کی کامیابی کے بعد ظفر بن حارث حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور مصر پر مروان کے قابض ہونے کی خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو قرقیسہ کا عامل بنا کر بھیجا، جو شام و عراق کے درمیان سرحدی ضلع تھا۔ مروان نے جنگ عین الوردہ کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو مأمور کیا ظفر بن حارث کو قرقیسہ سے بے دخل کر دے۔ عبید اللہ بن زیاد نے قرقیس کا محاصرہ کیا اور ظفر بن حارث نے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ مدافعت کی۔ اس محاصرہ اور مدافعت نے اس وقت تک طول کھینچا کہ جب عبید اللہ بن زیاد مروان کے مرنے کی خبر سن کر اور محاصرے سے مایوس ہو کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ پستان مروان کی ولی عہدی۔ عبید اللہ بن زیاد کو قرقیسہ کے محاصرے کا حکم دے کر مروان بن حکم نے اپنے بیٹے عبد المالک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے اس طرح کوشش شروع کی کہ لوگوں کو اس بات کی شہرت دلائے کہ عمر بن سعید بن عاص کہتا ہے کہ مروان کے بعد خالد بن یزید کو ہرگز تخت نشین نہ ہونے دوں گا، بلکہ میں اپنی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لوں گا۔ اس کے مشہور ہونے سے لوگوں میں چمنگوئیاں ہونے لگیں۔ مروان نے اس موقع کو مناسب دیکھ کر حسان بن مالک کلبی کو، جو خالد بن یزید کا سب سے بڑا طرفدار تھا، لالچ اور فریب دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہی یہ تحریک پیش کرے گا کہ مروان کے بعد عبد المالک بن مروان اور اس کے بعد عبد العزیز بن مروان خلیفہ بنائے جائیں۔ اچھا، ان کے مروان کے بیٹے ہیں دونوں یہ؟ ہیں اور یہ عبد الملک ہیں، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان۔ عبد الملک ہیں یہ اور عبد العزیز، یہ دونوں مروان کے بیٹے ہیں نا؟ جی جی۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حسان بن مالک نے جامعہ دمشق میں مجمع عام کے روبرو کھڑے ہو کر کہا کہ ہم سن رہے ہیں کہ لوگ امیر المومنین مروان کے بعد خلافت کے معاملے میں ضرور جھگڑا کریں گے، لہٰذا میں اس خطرے سے محفوظ رہنے کی تجویز پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ امیر المومنین اور کافہ مسلمین اس کو پسند فرمائیں گے۔ کافہ مسلمین کا مطلب کیا ہو؟ کوفہ؟ سب کے سب، کافہ سب کے سب۔ کافہ سب کے ساتھ، صحیح۔ کافہ مسلمین اس کو پسند فرمائیں گے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک کو اور اس کے بعد عبد العزیز کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیں گے اور لوگوں سے اس ملک امر کے لیے بیعت لے لیں۔ یہ بات سن کر کسی کو بھی مخالفت کی جرت نہ ہوئی، سب نے اظہار پسندیدگی کیا اور اسی وقت عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی۔ مروان بن حکم کی وفات۔ یہ بیعت چونکہ خالد بن یزید کے خلاف تھی اور خالد بن یزید کے خلاف کے طرفداروں کو مروان نے پہلے ہی اپنی طرف مائل کر لیا تھا، لہٰذا خالد بن یزید کو سخت صدمہ ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان نے خالد بن یزید کے اثر و قبولیت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھی اور اس کی تذلیل و تخفیف کے در پہ رہا، پھر اس پر صبر نہ کر کے اس کے قتل کی تدبیریں کرنے لگا۔ خالد نے اپنی ماں یعنی مروان کی بیوی سے شکایت کی کہ مروان میرے قتل پر آمادہ ہے۔ خالد نے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو، میں مروان سے پہلے ہی انتقام لے لوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی 4-5 باندیوں کو آمادہ کیا، رات کو مروان محل سرائے میں آ کر لیٹ گیا۔ خالد کے حکم کے موافق عورتوں نے مروان کے منہ پر کپڑا ٹھونس کر آواز بھی نہ نکال سکے اور بے قابو کر کے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ یہ واقعہ 3 رمضان المبارک سن 65 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اسی روز دمشق میں عبد الملک کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت خلافت کی اور عبد الملک نے مروان کے قصاص میں خالد کو قتل کیا۔ مروان بن حکم کی عمر 63 سال کی ہوئی اور 9.5 مہینے خلافت اور حکومت کی۔ چلیں اتنا کافی آج کے لیے۔ اچھا، کل ابھی جو کلاس ہے وہ 40 منٹس پہ سٹارٹ ہوا کرے گی۔ 6:40 پہ، یعنی کہ 6:40 پہ۔ ایک منٹ